بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم والدین کی بخشش کا سب سے آسان کلمہ، یہ کلمہ پڑھتے ہی قبر نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اللہ اس وقت مغفرت کے لیے فیصلے فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماں باپ دنیا کی ایک ایسی نعمت ہے جن کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے خوشی معنی لگتی ہے۔ ماں باپ کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں انہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم میں سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ مرحوم والدین کی بخشش کے لیے ایک ایسا آسان کا کلمہ ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے والدین کی قبر نور سے جگمگا اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے والدین کی مغفرت کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں، ان میں سے جو بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کے مرنے والے مومن کو تلقین کرے اور مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لے، یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورہ اخلاص، کلمہ شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے وہ پڑہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گناہ گار کی قبر پر لگائے، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی رہے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو ذکر، اذکار اور آج کا آسان کلمہ ثواب کا پہاڑ بن کر مومن گناہ گار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو، اس کا عمل اچھا ہو، سب سے بہتر ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن زن رکھنا اور ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا اسے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھنے مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ 500 فرشتے بھیجتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس کی طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا ہے وہ رزق نازل ہوتا ہے، 40 روز تک رہتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ ناظرین، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں تحریر فرماتے ہیں۔ شیخ ابو یزید کرتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ جو 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ مجھے اس کی صحت کے بارے میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، دفتن اس نے چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا مجھے بھی تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھا تھا اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے ہی بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا
میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے، ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرے اس جوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ آسان سا کلمہ جس کے پڑھنے سے مرحوم والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور ان کی قبر کو نور سے منور کر دیتا ہے، ان کی قبریں نور سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا بہت افضل ہے، لیکن آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 60 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے 71 مرتبہ یہ آسان سا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل کرنے سے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کی قبریں نور سے جگمگا اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی وقت مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ایک لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔